غیرت مند آدمی استعمال نہیں کرتا. کسی کتے کو ہم نے دیکھا ہے, اس کتوں کے تو دس تراش ہے, اور وہ کتا آ جائے اور پھر اس کو یہ ہے کہ روٹی دور سے دکھا دو, داوا کھلا تارے پارے روڑے ہاں داوا کھلا, اور پھر پیچھے ہٹ جاؤ, پھر کتا ادھر آ جائے, پھر اس کو کہتے دس تراش ہے, واپس راشے تاتور کون, پھر آ جائے کتا, پھر پیچھے ہٹ جاؤ اس کو نہ دو, اور پھر تیسری مرتبہ پھر اس کو کہو, وہ کتا بھی سمجھے گا تو مجھ سے بڑا کتا ہے, غیرت جھوٹ بول رہا ہے. وہ کتا بھی سمجھے گا کہ مجھ سے بڑا کتا تو ہے, بے غیرت ہے, دھوکہ دیتا ہے. گدھے کے سامنے گھاس کو اس طرح کرو, 2 مرتبہ 3 مرتبہ دکھاؤ, وہ گدھا بھی اپنا دم اس طرح کہے گا تو مجھ سے بڑا گدھا ہے, تو دھوکے بازی دیتا نہیں. امریکہ سب سے بڑا کتا ہے, سب سے بڑا گدھا ہے, روس سب سے بڑا کتا ہے اور گدھا ہے. کئی دفعہ انہوں نے اپنے پتلون بھی دکھائے اور اپنا وہ بھی دکھایا, ہمیں کچھ نہیں دیا انہوں نے. ہم اپنی ماؤں کو اٹھا کر کے ان کو دے دیں, اپنی بہنوں کو ان کو اٹھا کر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں خامخواہ میں آپ کو ڈائجسٹ کی باتیں سنا رہا ہوں, یا افسانے اور کہانیاں آپ کو سنا. اس لیے مسلمانوں, طالب علم آپ سے گزارش کروں گا, مسلمانوں یہ ملاؤں کا سبق نہیں ہے, یہ مدارس والوں کا سبق نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کا نہیں ہے, ان کی نہیں ہے. اس میں آپ کی خیر پائی ہے. دنیا کی زندگی اگر عزت سے گزارنی ہے, اپنی جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت کی حفاظت, ماؤں کی حفاظت, بہنوں کی حفاظت, ملک کی حفاظت, ایمان کی حفاظت, قرآن کی حفاظت, اگر یہ چیزیں کرنی ہے, جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ کو جڑنا ہوگا, دینداروں کے ساتھ جڑنا ہوگا, تبلیغیوں کے ساتھ جڑنا ہوگا, مدارس کے ساتھ جڑنا ہوگا, علماء کے ساتھ جڑ جاؤ گے, حافظوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے, انہیں کے نقش قدم پر چلو گے, ان کو اپنا وفادار سمجھو گے. نکاح میں یہ آپ کا وفادار ہے, یہ حلال و حرام میں آپ کے وفادار ہے, مسجد کی نماز میں سب سے اہم رکن ہے دین کا, ایمان کا رکن ہے, اس میں آپ کے وفادار ہے. اس کے رکوع پر اعتبار ہے, سجدے پر بھی اعتبار ہے, قعدے پر بھی اعتبار ہے, قیام پر بھی اعتبار ہے, قرات پر بھی اعتبار ہے, اتحیات پر بھی اعتبار ہے, کلمہ پر اعتبار ہے, حلال حرام کے مسائل کی تفصیل میں بھی اعتبار ہے, زکات کے مسائل میں اعتبار ہے, حج میں بھی اعتبار ہے, زکات میں اعتبار ہے, صوم میں اعتبار ہے, معاملات میں اعتبار ہے, اور معاشرات میں اس پر اعتماد کرتے. ان تمام چیزوں پہ اعتبار ہے, تو پھر ملک کی سیاست میں کیوں اعتبار نہیں؟ ایمانیات میں اس پر اعتبار ہے, مولوی پر قرآن کی تشریح کرے اس پر اعتبار ہے, حدیث کی تشریح کرے اس میں اعتبار ہے, تمام باتوں میں ایمانیات میں اسی کے تابع ہو اور اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو پھر سیاست کے سلسلے میں کہتے ہیں ملا کا کام کیا ہے, ملا کیا جانتا ہے حکومت کی, آپ کو سبق کس نے سکھایا, کس نے آپ کو بتایا ملا حکومت کرنا نہیں جانتا؟ کیا آپ مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکاگو یونیورسٹی کے فاضل تھے؟ کچھ تو بولو. آپ شکاگو یونیورسٹی کے تھے, ابو بکر شکاگو یونیورسٹی کے تھے, کراچی یونیورسٹی کے فاضل سید تھے, حضرت عمر کراچی یونیورسٹی کے تھے, یا یہ کہ MBBS تھا, LLB تھا, FA تھا, BA تھا؟ نہیں, الحمدللہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ تھے, احادیث ان کے سینوں میں محفوظ تھے, محمد رسول اللہ کے غلام تھے. یہ شکل تھی ان کی, یہ شکل تھی. سفن چٹن سفا نہیں تھے. انہوں نے حکومت کر کے دکھایا, پورے دنیا کو انہوں نے بتایا حکومت اس طریقے پر چلایا جا سکتا, ملک کو اس طریقے پر چلایا جا سکتا ہے. رات کو مسجدوں میں رویا جائے گا, بتی بھی نہیں ہے, پنکھوں کا انتظام نہیں ہے, ایئر کنڈیشنوں کا انتظام نہیں, رات کو خدا بھی نہیں سو رہا ہے, صحابہ بھی نہیں سو رہے ہیں, اللہ بھی کہتا ہے پوری دنیا کافر بے ایمان سارے کے سارے سوئی, ہے میرے بندے نہیں سوئے, وہ مجھے تہجد میں پکار رہے, رو رہے, اللہ کو بھی دیکھنے میں مزہ آتا ہے. ہے اللہ اکبر, کیا مزہ تھا, خدا کی قسم. فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے, قطار لگی ہوئی ہے, مزہ آ رہا ہے. مسجد نبوی میں تہجد پڑھی جا رہی ہے, فلانے گھر میں تہجد ہے, مائیں بھی تہجد کا اہتمام, بیٹیاں بھی تہجد کا اہتمام, بچے بھی تہجد کا اہتمام. ہے قرآن کے سارے حافظ اور سارے کے سارے اللہ والا, عارف باللہ, اللہ والوں کی جماعت, اولیاء اللہ کی جماعت. فرشتوں کو بھی مزہ آ رہا ہے. اس پر فرشتے دا چیر طرح رہے. اب فرشتے آئے تو کدھر ہے, کس کو دیکھیں؟ یہ خدا کی قسم ایئرپورٹ پہ جہاز بھی وہی ہے, سرخی پاؤڈر لگا کر کے جہاز میں, مولوی صاحب آپ کو کیا چاہیے, آپ ہی چاہیے اور کیا چاہیے؟ ہے اس بغیرت انگریز نے مولوی بھی اسی جہاز میں سوار ہے, تبلیغی بھی اسی میں سوار ہے, حافظ صاحب بھی اسی میں سوار ہے, بے دین بھی اسی میں سوار ہے, نمازی بھی اسی میں سوار ہے, بے نماز بھی اسی میں سوار ہے. وہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے 16,000 17,000 فٹ کے اوپر جائے گا. قرآن کی تلاوت نہیں کرو, حدیث کی تلاوت نہیں کرو, اللہ کا نہ کرو, جہاز گرے تو شہید نہیں ہو جاؤ. رنڈیوں کو دیکھو. مولانا آپ کولڈ ڈرنک میں کیا پسند کریں گے, کولڈ ڈرنک میں کیا پسند کریں گے, اخبار کون سا دیکھیں گے, کھانے میں کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہے, آپ کیا پسند کریں گے؟ محترم آپ کو پسند کریں گے اور کیا کریں گے؟
اب تو بسوں کے اندر بھی انتظام شروع ہو گیا اور ملا خراب ہو گیا، ملا خراب ہو گیا۔ بس بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے سردار کے علاقے کے سردار دودا خان، پتہ نہیں رحمت اللہ علیہ کہہ دوں یا نہ کہہ دوں، سردار دودا خان کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا مفتی محمود بہت بڑا ذہین آدمی ہے، لیکن مفتی محمود کو میں نے دیکھا نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ دیکھا ایک آدمی جہاز میں بیٹھا ہوا اور پگڑی پیلے قسم کے زرد قسم کے رومال جیسے مولانا فضل الرحمان کے اس قسم کی پگڑی باندھے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کوئی مولوی صاحب ہے، اللہ والا آدمی ہے، چہرے سے نور چمکتا ہے۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ ڈیر رکھتا رہے گا۔ سردار کہتا کہ میں نے کبھی پہلے اس ملا کو نہیں دیکھا تھا، نام سنا تھا، ڈیر خطرناک ملا دیکھا نا، بہت بڑا ملا ہے لیکن دیکھا نہیں تھا۔ تو کہا کہ وہاں میں قریب میں بیٹھا تھا تو ایک عورت تھی بہیا قسم کی انگریز کے یہ جو جہازوں میں، تو اس عورت نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ آج مفتی محمود کو ایسا ذلیل کر کے چھوڑوں گی کہ یہ یاد رکھیں۔ یہ بہت تیز ہے لوگوں کے سوالات، جیسے مولانا فضل الرحمان جب انٹرویو دیتا سنا آپ نے؟ سنا ہے؟ جوان کا بچہ ہے، خدا کی قسم کسی کے سوال سے اس کو کوئی دھس سے مس نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہے جوان کے پترے کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کوئی انٹرویو کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، خندق پیشانی سے منٹوں میں اس کو جواب دیتا ہے، گھبراتا ہی نہیں جوان کا بچہ کی کیا ہے۔ دوسرے سیاستدانوں کو دیکھا وہ بی بی سی والا ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ اپنے راستے پر، جیسے کہ گدا گاڑی میں بڑا گدا ہوتا ہے، چھوٹا پک ہوتا ہے پیچھے پٹ پٹ پٹ، وہ اس طرح چلتا ہے۔ تو یہی ہے، الحمدللہ بی بی سی نے بھی تسلیم کیا، پوری دنیا نے تسلیم کیا، سیاستدانوں نے بھی تسلیم کیا، آپ نے بھی مانا ہے، دلائل کے حد تک مانا، آپ کے ضمیر نے بھی تسلیم کیا، آپ بھی سمجھتے، دشمن بھی سمجھتا، پرویز بھی سمجھتا ہے، ہمارا وزیر اعظم بلوچوں کا، اللہ نے بلوچوں پر بڑا احسان کر دیا۔ پاکستان جب سے بنا ہے تو سرحد سے وزیر اعظم آ گئے، پنجاب سے آ گئے، سندھ سے آ گئے، لیکن بلوچستان سے کوئی وزیر اعظم، اس لیے کہ اس قسم کا تھا ہی نہیں، پہلی مرتبہ آ گیا، پہلی مرتبہ اللہ نے بلوچوں کو ایسے، سبحان اللہ، اے منظور خدا کا شکر ادا کر لے، اللہ نے ایسا آپ کو دیا، اللہ اللہ، واڑ منظور واہ بلوچ زندہ باد۔ کیسے کہ بلوچوں کو بھی پاکستان میں حصہ ہے نا، سمجھے بھائی جان؟ پہلا تو اس قسم کا بلوچ ملا ہی نہیں، پہلی مرتبہ اس طرح ہوا دے کر کے بھیجا گیا اس کو، بلوچوں پر بڑا اللہ کا احسان ہو گیا، سمجھے بھائی جان؟ ہم چھوٹا صوبہ ہے ہمارا بلوچ، آپ سمجھتے بلوچستان کے ساتھ ظلم ہو گیا، الحمدللہ ہمارے سر اونچے ہیں فخر سے، ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ خدا کو بھی جواب دیں گے، منکر نکیر کو بھی جواب دیں گے، الحمدللہ ہمارے بلوچوں کا بھی وزیر اعظم آ گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ ادھر سے اس کی ہوا نکل رہی تھی، ٹر 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 ٹر، تو اب بات تو سننے کی کوشش کرو، ادھر سے ہوا نکل رہی تھی ٹر 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 ٹر، اور ادھر سے کہتا ہے تو بھونکتا رہ، تیری وجہ سے میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ادھر سے اس کی ہوا نکل رہی ہے ٹر ٹر، اور پھر کیا کہتا ہے، تیرے وجہ سے کیا ہوگا، تو بھونکتا رہ کتی، اور کتی تو بھونکتی رہ، تیرے وجہ سے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں، نماز پڑھوں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ نماز ہوگی؟ جب ہوا نکل رہی ہے ٹر ٹر ہے اور پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا، کہتے کتی بھونکتی رہ، تیرے وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اپنی نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ مولوی پاکستان کے مسلمان سارے کچھ بھی روئے، افغانستان کا کباڑہ کیا آپ نے، مسلمانوں کا سودا کیا، مسلمانوں کی موت کی گھاٹ آپ نے اتار دیا، آپ کے کردار اور آپ کے کرتوت نے سب کچھ آپ لوگوں نے انگریز کے چیلوں نے کیا، عراق والوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، اور القاعدہ کے ان مجاہدین کو پکڑ کر کے آپ نے غداری کر دی، خدا کی قسم ادھر سے قرآن کی تلاوت کر رہے اور ادھر سے لڑ رہے، اور پاکستانی گنڈے اور 2-2.5 ہزار کے تنخواہ کے چچو وہ ان سے لڑتے، جب لڑ کر کے وہ مجاہد جب شہید ہوتا ہے وہ تو شہید ہو گیا، اور ادھر سے پاکستانی جب پولیس والا یا پاکستانی کوئی فوج مرتا ہے تو پھر وہ اخبار میں آتا ہے پاکستانی جوان شہید ہو گئے اور القاعدہ کے 3-4 آدمی مر گئے، القاعدہ کے 3-4 آدمی ہلاک ہو گئے، اور کیا ہے، اور پاکستان کے جوان کیا ہو گئے؟ مجھے یہ بتاؤ صحیح فیصلہ ہے؟ بولو صحیح فیصلہ ہے؟ یہ صحیح فیصلہ ہے؟ حالانکہ ادھر جاؤ خدا کی قسم چہرے سے نور برستا ہے، ہنستا ہے، تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر آؤ تو خنزیر کی بدبو ہے، اور پھر بھی یہ شہید ہے پاکستانی جوان، اور وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ واہ رے واہ، وہی بات میں نے عرض کیا، بنے کیوں کر بات، جب ہو سب کار الٹے، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا،
تو آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ بات میں بھول گیا. ہاں مفتی محمود کا واقعہ آپ کو بتا رہا تھا. سردار صاحب ہمارے بڑے آدمی تھے، یہ علماء بیٹھے ہوئے وہ بھی جانتے، سردار دودہ خان کا نام سنا ہے، بہت بڑے آدمی تھے. ان کے بیٹے بھی وزیر بنے، وزیر داخلہ تھے جنہوں نے چھوڑ دیا، سردار ثناء. سردار دودہ خان کہتے ہیں کہ مفتی محمود کا نام میں نے سنا تھا، بہت بڑا آدمی ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا. اب دیکھا کہ لوگ مشورے کر رہے ہیں اور ایک عورت ہے بے حیا قسم کی، وہ کہتی ہے کہ آج مفتی محمود کو ذلیل کر کے چھوڑ دوں گی. چلو میں نے اچھا یہی ہے مفتی محمود، یہی ہے؟ ہاں جی. اچھا ڈھیر خطرناک سر ہے، لیکن چلو دیکھتا ہوں کہ آج کیا ہوتا ہے. عورت بھی بے حیا قسم کی تھی. اس نے کہا میں مسئلہ پوچھتی ہوں مفتی صاحب سے کہ عورت اکیلی حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور ظاہر ہے کہ اکیلی عورت کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. مفتی صاحب اگر یہ کہے کہ عورت اکیلی حج کو جا سکتی ہے تو مسئلہ ہی غلط ہے. اس قسم کا مسئلہ مجھے دکھا بھی نہیں سکتا کتابوں سے. اور اگر یہ کہے کہ عورت یوں سمجھے کہ نہیں جا سکتی ہے، اس کا حج نہیں، تو میں کہوں گی کہ حضرت میں نے تو ٹکٹ کیا ہوا، اب واپس تو میں نہیں ہو سکتی، جہاز تو جا رہا ہے، لہذا میرے ساتھ شادی کرو. دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب کیا کرتا ہے. اور آپ مجھے بتائیں اس قسم کے بے حیاؤں سے مفتی محمود شادی کریں گے؟ اب بتاؤ کہ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ حضرت صاحب عورت بھی بہت خطرناک قسم، انگریز کے دائرے کے نمک انہوں نے کھایا ہوا تھا. تو پوچھ رہی ہے کہ عورت اکیلے حج کر سکتی ہے؟ اگر مفتی صاحب کے جائے گا تو میں کہوں گی کتاب دکھا دو، وہ تو ہے ہی نہیں کتاب میں. اور اگر یہ کہ نہیں جا سکتی تو میں کہوں میرا حج، میرے سارے پیسے، یہ سب کچھ خراب، پھر میرے ساتھ نکاح کرو تاکہ میرا حج صحیح ہو جائے. اور ایسے بے غیرتوں کے ساتھ مفتی محمود نکاح کرے گا؟ تو بتا دو تیسرا کون سا راستہ ہے؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مسئلہ اس کو بتایا، فرمایا کہ دیکھو کہ عورت کے اکیلے حج صحیح نہیں ہے، لیکن تیرے جیسے بے غیرتوں کی صحیح ہے. واہ مفتی محمود.